نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آج یہاں پر بتی اور بجلی نہیں ہے رات 2 بجے سے تقریباً، اس لیے آپ حضرات گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حالات بھی انسان پر پیش آتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے. اللہ کے ذکر سے متعلق میں 2 ہفتے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس میں سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ سب سے زیادہ جس عبادت کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے، اور کسی عبادت کو زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ ذکر اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر ذکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑی بشارت بیان فرمائی گئی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اگر بھول گئے تو میں بھی بھول جاؤں گا. میرا ذکر کرتے رہو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور اگر تم نے میرے ذکر کو بھلا دیا تو میں بھی بھلا دوں گا. اور یہ مضمون قرآن کریم کی دوسری آیت میں آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا. یہ ایمان والوں کو خطاب ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو اللہ کو بھلا بیٹھے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے. جو اللہ کو بھلا دیتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں اور اپنے دل میں تو میں تجھے یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. اور اگر تو میرا ذکر کرتا ہے جماعت میں لوگوں میں تو میں تیرا ذکر کرتا ہوں اس جماعت میں کہ جو تجھ سے تیری جماعت سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت. کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، اور ہم اس سے غافل بیٹھے ہیں. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے میں کیا مشقت پیش آتی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح. زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. کبھی سبحان اللہ پڑھتے چلے گئے، کبھی الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا، کبھی اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، کبھی اور کوئی ذکر جو زبان پر آسانی کے ساتھ رواں ہو جائے اس کو شروع کر دیا. یہ سب اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے. پاکی اور طہارت کی اس کے اندر شرط نہیں ہے، یاد کرتے رہو وہ یاد کرتا رہے گا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول احکام اسلام بہت ہو چکے ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، ان کا حق ادا کر نہیں سکتا. آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ آسان سا بتا دیجئے کہ بس میں اسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں اور عمل کرتا رہوں.
یہ گویا ہمارے مزاج کے مطابق بات آ رہی ہے اور ہمارے عرف کے مطابق آ رہی ہے۔ احکام اسلام کا حق ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ٹوٹا پھوٹا عمل بھی ہم سے نہیں ہوتا، لہذا ایسا کوئی نسخہ آسان سا بتا دیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی کوئی آسان چیز بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کرتا رہوں اور مجھے وہی اجر و ثواب، وہی مراتب حاصل ہو جائیں جو تمام احکام اسلام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ فرمایا مختصر سا، فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت تر و تازہ رہے اللہ کے ذکر سے، زبان ہر وقت تر و تازہ رہے اللہ کے ذکر سے، موت تک یہی کیفیت رہنا چاہیے۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بھی بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی زبان دنیا میں بھی تر و تازہ رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی، اس کی زبان پر خشکی نہ آئے گی۔ چنانچہ ہمارا اور آپ کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان شریف میں جبکہ وہ گرمی کے زمانے میں آ رہے ہوں، ظہر کے بعد سے جو کیفیت ہوتی ہے تشنگی کی اور پیاس کی اور زبان کے خشک ہونے کی، ہم اس سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، پورا ہو جاتا ہے روزہ، وہ قبول فرمائے، لیکن اس زبان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ذرا تلاوت کی شروع کر دیجیے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ تلاوت شروع فرما دیں یا اللہ کا ذکر شروع فرما دیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ زبان میں تازگی آنے لگی، اور وہ خشکی جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ تر و تازہ رہتی ہے زبان، بلکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اگر وہ دل میں پیوست ہو جائے اور دل سے اللہ کا ذکر کیا جائے، یقین رکھیے کہ زبان میٹھی ہو جاتی ہے، شیریں مزہ ہو جاتا ہے اس کو۔ اس پر عمل کرنے والے اس حلاوت کو اور شیرینی کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسی میٹھی زبان ہو جاتی ہے کہ اس ذائقے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان ہمیشہ تر و تازہ رہے، یعنی دنیا کی پوری زندگی میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، دنیا میں بھی تازگی رہے گی اور آخرت میں بھی تازگی رہے گی۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور کثرت سے مراد آپ سمجھ ہی گئے کہ ہر وقت اپنے اس کے اندر ذکر کے اندر مشغول رہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے وہ ان لوگوں سے بہت آگے بڑھ جائیں گے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی قیامت میں بہت آگے چلے جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں وہ لوگ ہوں گے، اور ان پر ایسی رحمتیں ہوں گی کہ جو اتنا ذکر کرنے والوں پر نہ ہوں گی۔ یہ تو میں نے گزشتہ جمعے بیان ہی کر دیا تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث شریف میں بھی آیا کہ اللہ کا ذکر نور ہے، اور کوئی شک نہیں، اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، لہذا اس کا ذکر بھی نور ہے۔ یہ نور جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی۔ آخرت کے نور کی تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔
انشاءاللہ یہ ایک مستقل موضوع ہے جسے پھر کبھی عرض کر دوں گا۔ تو دنیا میں بھی یہ نور حاصل ہوتا ہے، ایسا نور حاصل ہوتا ہے دنیا میں کہ گھر اور وہ کمرہ یا وہ مکان جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر ذرا بھی بصیرت کی نظر سے دیکھیں اور ایمان والی نظر سے غور فرمائیں، نور سے بھرا ہوا معلوم ہو۔ شرط یہی ہے کہ ذرا دیکھیں بصیرت کے ساتھ، اور وہ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بس اللہ کا ذکر ہی ہوتا رہتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نور محسوس ہوگا۔ میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا ذکر روح ہے، پورے عالم کی روح ہے، اس تمام کائنات کی روح ہے، کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے لیے بمنزلہ روح ہے۔ ذکر ختم ہو جاتا ہے، ان کی روح نکل جاتی ہے۔ گزشتہ جو میں نے اسے تفصیل سے عرض کیا تھا، یہ میں نے اپنی طرف سے عرض نہیں کیا تھا بلکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی اور ذکر سے غافل رہنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ان کی روح زندہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانے والے مردہ ہیں۔ اگرچہ جسمانی روح ان کے اندر دوڑ رہی ہے، لیکن وہ روح کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے خصوصی طور پر وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام حقائق ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ ذکر کی بڑی فضیلتیں ہیں، حضرت اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذکر کے اندر مشغول رکھیں اور ہمارے ہر ذکر کو اللہ تعالی قبول فرمائیں۔ اس کے بعد ایک مختصر سی بات اور عرض کروں گا کہ ذکر کی کثرت سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ ذکر صرف اسی کا نام ہے کہ آدمی اللہ کا نام زبان سے لیتا رہے، یا اور کچھ چیزیں بھی ذکر کے اندر داخل ہیں۔ اور میرا مقصود اس بات کو بیان کرنے سے یہ ہے کہ مومن اگر ذرا بھی توجہ کرے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں اور ذکر میں لکھا جائے گا، اور یہی ذکر کی کثرت ہے۔ چنانچہ حضرات علماء نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور اس کو ہم اور آپ خوب سمجھتے ہیں، اور جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب ذکر ہے۔ نماز ہے تو ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری حکم دیا قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس امت کو بھی، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کی پابندی کرو میری یاد کے لیے اور میرے ذکر کے لیے۔ پوری نماز اول سے آخر تک ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو فرض ہے اور لازم ہے ہر مومن پر، پانچوں وقت یہ ذکر تو لازم ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرتا ہے بندہ مومن، وہ بھی ذکر میں داخل ہے، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے جیسے کبھی میں نے ذکر کیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ وضو کے پانی سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جتنے گناہ اس نے ہاتھوں سے کیے ہیں وہ دھل جائیں گے۔ چہرہ منہ کلی کرتا ہے تو جتنے گناہ اس نے کیے ہیں وہ دھل جائیں گے۔ چہرہ دھوتا ہے تو جتنے گناہ آنکھوں سے کیے ہیں وہ دھل جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کوہنیوں تک ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں اور سر ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی اور دوسری کتابوں میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہ دھل جاتے ہیں اس سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وضو کے بارے میں ہر عضو کے دھوتے وقت
کچھ دعائیں بھی آئیں. اگر وہ دعائیں یاد ہو جائیں تو پھر تو اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے. زبان سے بھی ذکر، عمل سے بھی ذکر. زبان سے بھی اللہ کی یاد کے دعا کر رہا ہے اور عمل سے بھی اللہ کی یاد کے وضو کر رہا ہے. بلکہ جب وہ مسجد کی طرف آتا ہے نماز کے لیے تو ہر قدم اس کا ذکر ہے، اور جب وہ مسجد سے واپس جاتا ہے نماز پڑھ کر تو ہر قدم اس کا ذکر ہے. اور یہ بھی حدیث شریف کا مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جانے کے لیے، تو ہر قدم پر اس کا ایک گناہ گرتا ہے اور ایک نیکی میں لکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے واپسی میں بھی، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں، اور جب مسجد میں آ جاتا ہے فرشتے استقبال کرتے ہیں. مسجد میں آ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے اس کو ثواب نماز کا ہی ملتا رہے گا. جب تک انتظار کر رہا ہے نماز کا تو اس وقت اس کو ثواب ملتا رہے گا نماز پڑھنے کا. اور اسی طریقے سے اگر اس نے اس انتظار کی حالت میں تلاوت قرآن شروع کر دی یا اللہ کا کوئی اور ذکر شروع کر دیا تو اس کا مزید ثواب ملے گا. اللہ کے یہاں بہت بڑے خزانے ہیں جو بھرپور ہیں، کمی نہیں اس کے یہاں لینے والا ہونا چاہیے. نماز پوری کی پوری ذکر کے اندر داخل، دعا کرتا ہے وہ بھی ذکر ہے، اگرچہ اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے جب وہ واپس جاتا ہے نماز پڑھ کر تو ہر قدم اللہ کا ذکر ہے. عبادتوں کا اللہ کے ذکر میں داخل ہونا تو تقریباً ہر مومن جانتا ہے. اس سے اتنا معلوم ہوا کہ بعض ذکر ایسے ہیں اللہ کے کہ جن کو لازم کیا ہے اس نے ادا کرنے پر، جیسے نماز کہ یہ لازم ہے اور فرض ہے، اور یہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے حج کے لیے آدمی جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے اول سے آخر. جب وہ گھر سے نکلنا تو بعد کی چیزیں ارادہ کر لیا اس نے، ارادہ کرنے سے ہی وہ اللہ کے ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں داخل ہو گئے. جتنا بھی وہ کام کرے گا اس سلسلے میں اور بھاگ دوڑ کرے گا وہ سب اللہ کے ذکر میں لکھا جائے گا. زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. روزہ تو ہے ہی شروع سے آخر تک اللہ کا ذکر، اور جو عبادتیں ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ کے ذکر میں داخل. بلکہ اور آگے ایک قدم بڑھاتا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ محقق علماء نے یہ فرمایا کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دنیا کی معاش کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کام کرتا ہے، اور کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق، یہ تمام زمانہ اس کا ذکر میں داخل ہے. آپ خود بتائیے، دنیا کی تمام باتیں مومن کے لیے ذکر میں داخل، تمام عبادتیں اور عبادتوں کی طرف لانے والے راستے یہ تمام ذکر کے اندر داخل. ارادہ کرتا ہے عبادت کا تو وہ ذکر کے اندر داخل، دعا کرتا ہے تو وہ ذکر میں داخل. پوری زندگی اول سے آخر تک مومن کی اللہ کے ذکر میں داخل. اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ ظاہر بات ہے کہ اس ذکر سے وہی محروم رہیں گے کہ جو بدقسمت ہے. اللہ تعالیٰ محروم خود نہیں کرتا کسی کو، انسان اپنی بدبختی سے محروم ہوتا ہے، اپنی غفلت سے محروم ہوتا ہے. بہرحال یہ ذکر کا اتنا وسیع مفہوم جو حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا ہے،
اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی ذکر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آخر میں چند اذکار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، نہایت آسان اور ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ، ایسے آسان کہ ادھر میں زبان سے کہوں گا ادھر آپ کو یاد ہو جائیں گے، اتنے آسان۔ حدیث شریف میں آیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کون سے مسلمان کو لا الہ الا اللہ یاد نہیں ہے؟ اور کس قدر آسانی کے ساتھ اس کا تلفظ ہو جاتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی تک پورے طریقے سے بولنے پر قادر نہیں ہوئے وہ بھی اس کا آسانی کے ساتھ تلفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے نہایت آسان ہے، بولنا بھی اس کا آسان، زبان پر جاری کرنا بھی اس کا آسان، اور ہر وقت اس کے اندر مشغول رہنا یہ بھی آسان۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر اللہ کا وہ لا الہ الا اللہ میں، ہر مسلمان اس کو کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، چلتے پھرتے کر سکتا ہے، اس طرح کر سکتا ہے کہ دوسرے کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہونٹ بھی نہیں ہلتے، صرف زبان کی حرکت سے یہ پورا کلمہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹ بھی ہلتے رہیں تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن یہ تو ایسا بہترین کلمہ ہے کہ بغیر ہونٹ ہلے ہوئے زبان کی حرکت سے اس کو آدمی ادا کر سکتا ہے، تو اس کو سب سے بہترین ذکر قرار دیا۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر تلاوت قرآن کریم کو تمام اذکار کا سردار قرار دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ پورا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہے، لہذا اس تلاوت کے اندر مشغول رہنے والا ہر وقت یا جب بھی اس کو موقع ہو وہ بھی بہترین ذکر کے اندر مشغول ہے۔ اس کے بعد جو عام طریقے سے ہمیں ہر ایک کو معلوم ہے اذکار، وہ تیسرا کلمہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، ان میں سے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ذکر کی روح۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، بلکہ اب سے پہلے جو مسلمانوں کا ماحول تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہر اپنے تکلم میں اور اپنی گفتگو میں تقیہ کلام اللہ کے ذکر کو بنایا کرتے تھے۔ کوئی اچھی بات دیکھی، تعجب والی بات دیکھی، زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، کوئی اللہ کی نعمت دیکھی، زبان سے